मौलाना शमाइल नदवी का नॉन फिजिकल अल्लाह हर जगह है और कहीं भी नहीं है। वो ना तो इस कायनात से मुत्तसिल है और ना मुनफसिल, ना वो कायनात में है और ना कायनात से बाहर, ना वो किसी मकान यानी स्पेस में है और ना किसी डायरेक्शन में। इस पर इब्ने तैमिया का मशहूर रिमार्क है कि ऐसे अल्लाह का वजूद नामुमकिन और इम्पॉसिबल है। कुरान मजीद ने अपनी पाक और मुकद्दस आयतों में 3 बार कुत्तों का जिक्र किया है, 5 बार गधों का जिक्र किया है, 5 बार सूअरों का जिक्र किया है और एक बार मक्खी और मच्छर का जिक्र किया है। तो एक बार डायनासोर का भी जिक्र कर देते तो क्या बिगड़ जाता। वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बल्कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं। तुम मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। वो यहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन समानिया, क़यामत के दिन 8 फरिश्ते अल्लाह का अर्श अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। इनसाइड इस्लाम चैनल में आप सबका खैर मकदम, स्वागतम और वेलकम है। मोहतरम जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी साहिबान के दरमियान अल्लाह के वजूद पर हुई डिबेट पर हमने अब तक 3 वीडियोस पब्लिश की हैं। उन वीडियोस में हमने मुफ्ती शमाइल की तरफ से दी गई दलीलों जैसे कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट और इन्फिनिट रेग्रेस ऑफ कॉजेस और फ्री विल पर मुख्तसर बात की है। और आज की वीडियो में हम मुफ्ती साहब की चंद दिलचस्प मुगालतों और फेलिसीज पर बात करेंगे। हालांकि मौलाना साहब की इन मुगालतों और फेलिसीज को बोंगिया या शातिराना चाल कहना ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी दलीलें पेश की हैं, असल में वो दलील नहीं बल्कि सिर्फ लफाजियत, बोंगियां और अकली अय्यारियां हैं जो आम मुसलमानों को तो अपील करती हैं, लेकिन अहले इल्म के नजदीक उनकी हैसियत तिनके की तरह हैं। इसीलिए कुछ अहले इल्म का कहना है कि मौलाना साहब ने डिबेट में अल्लाह के वजूद पर दलील पेश नहीं की है, बल्कि उस पर सिर्फ गार्गल किया है। खैर, तो मौलाना शमाइल नदवी ने इस डिबेट में बहुत सारी बोंगियां मारी हैं, लेकिन हम यहाँ इनकी सिर्फ 4 फेलिसीज और बोंगियों पर बात करेंगे। मौलाना शमाइल नदवी की पहली बोंगी या फेलिसी यह है कि इनका अल्लाह नॉन फिजिकल है। इनकी दूसरी फेलिसी यह है कि इन्होंने अल्लाह के वजूद को वही यानी रेवलेशन के बजाय अक्ल और लॉजिक से साबित करने की कोशिश की है। इनकी तीसरी बोंगी यह है कि इनके नजदीक इसराइल का वजूद नहीं है। और इनकी सबसे दिलचस्प फेलिसी और बोंगी ये है कि जिस तरह मैथमेटिक की किताबों में डायनासोर तलाश करना बेवकूफ़ी है, उसी तरह मजहबी किताबों में यानी कुरान में डायनासोर को तलाश करना भी बेवकूफ़ी है। समझने वाली बात यह है कि आखिर मौलाना शमाइल नदवी इस तरह के मुगालते और फेलिसीज का शिकार क्यों हुए। वह इसलिए हुए क्योंकि किसी मजहबी और ख़ासकर इस्लामी शख्स के लिए किसी मुल्हिद और एथिस्ट के सामने अल्लाह के वजूद को साबित करना दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल और कठिन मसला है। ये एक ऐसा मखमसा है कि जिससे वो मजहबी शख्स कभी बाहर निकल नहीं सकता है। भले ही वो डिबेट के बाद लोगों से कहता फिरे कि वो जीत गया और मुल्हिद हार गया वगैरह, लेकिन इससे अल्लाह का वजूद साबित नहीं होता है। अगर ये बात इतनी आसान होती तो दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर्स और हुक्मा अब तक अल्लाह के वजूद को चैलेंज नहीं करते। ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं और ना ही इनको अल्लाह और गॉड से पैदाइशी दुश्मनी है। तो मौलाना शमाइल नदवी के साथ यही हुआ कि वो अल्लाह के वजूद के मखमसे में इस तरह बुरी तरह फंसे कि मुगालते पर मुगालते का शिकार होते गए और अपनी बात ऊंची रखने के लिए बोंगियों पर बोंगियां मारते गए, जिन पर तालियां तो बजी लेकिन इल्म और अकल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसे एक मिसाल से समझते हैं। एक शागिर्द अपने उस्ताद से मखमसे का मतलब समझना चाहा। उस्ताद ने समझाया कि मखमसा यानी डिलेमा एक ऐसी सूरत हाल है कि जहां इंसान ऐसी उलझन और परेशानी में फंस जाए कि उसे समझ न आए कि क्या करे और क्या ना करे, और उससे निकलने के लिए वो इधर उधर हाथ पांव मारना शुरू करे, लेकिन आगे वो और ज्यादा फंसता जाए। इसे मखमसा कहते हैं। शागिर्द को फिर भी मखमसा का मतलब समझ में नहीं आया। आखिर में उस्ताद ने कहा कि मैं तुमको एक वाकया सुनाता हूँ, शायद तुम्हें मखमसे का मतलब समझ में आ जाए। एक सड़क पर एक बाप और उसका बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उनके आगे एक ट्रक था जिसमें तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाली फौलादी चादरें यानी लोहे की शीट्स लदी थीं। अचानक ट्रक से एक फौलादी चादर उड़ी और सीधे बाप बेटे की गर्दन पर पड़ी। दोनों की गर्दन कट गई। लोग भागम भाग दोनों धड़ और कटे हुए सर लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने घंटों ऑपरेशन के बाद कटे हुए दोनों सर धड़ों से जोड़ दिए और दोनों जिंदा बच गए। ये दोनों बाप बेटे ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से जब घर आए तो घर में एक हंगामा मच गया, क्योंकि डॉक्टर की गलती से बाप का सर बेटे के धड़ से और बेटे का सर बाप के धड़ से लग गया था।
शागिर्द मुंह खोले बहुत हैरत से सुन रहा था। घर में बड़ा मसला पैदा हो गया कि अब बेटे की बीवी शौहर के धड़ के साथ कमरे में रहे या शौहर के सर के साथ। अगर वो शौहर के सर के साथ रहती है तो धड़ तो ससुर का है, अब क्या होगा। उधर ये मसला कि माँ अगर शौहर के सर के साथ रहे तो धड़ बेटे का है, अगर शौहर के धड़ के साथ रहेगी तो सर तो उसके बेटे का है। बेटा अपनी बीवी का हाथ थामना चाहे तो वो कहती है कि मुझे अब्बा जान के हाथों से शर्म आती है। ससुर अपनी बीवी के पास इसलिए नहीं फटकते कि बेटे के धड़ और माँ यानी उनकी बीवी में हुर्मत का रिश्ता है, यानी बेटे और माँ के दरमियान निकाह हमेशा के लिए हराम है। कहीं मोटरसाइकिल पर जाना हो तो इंतहाई परेशानी कि बहू शौहर के धड़ के साथ बैठे या ससुर के सर के साथ। अलगर्ज उनकी जिंदगी अजीरन हो गई, तमाम कामकाज ठप हो गए। ऐसे में किसी ने मशवरा दिया कि यूं किया जाए कि दोनों अपनी अपनी बीवी को तलाक दे दें और नए सिरे से निकाह करें ताकि धड़ हलाल हो जाए। शागिर्द पूरी तवज्जो से सुन रहा था और बहुत परेशान था कि अब क्या होगा। उस्ताज ने शागिर्द से पूछा, अब तुम बताओ कि अगर लड़के की माँ तलाक ले तो किससे ले, बेटे के धड़ से या शौहर के सर से। उधर बहू के साथ भी यही मसला है, शौहर के सर से तलाक ले या ससुर के धड़ से। तुम बताओ क्या किया जाए। शागिर्द बोला, उस्ताद जी मेरा तो दिमाग चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इस पर उस्ताज ने कहा, बेटा ये जो तुम्हारी कैफियत है ना, इसी को मखमसा कहते हैं। तो अकली दलीलों से अल्लाह का वजूद साबित करना इसी तरह का मखमसा है। ये ऐसे ही है जैसे ये सवाल कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। अगर आप मुर्गी पर रुकते हैं तो सवाल होता है कि मुर्गी बिना अंडे के कैसे पैदा हुई, और अगर आप अंडे पर रुकते हैं तो फिर वही सवाल कि बिना मुर्गी के अंडे का वजूद कैसे हुआ। और यही तो जावेद साहब जानना चाह रहे थे कि अगर अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है। इस पर मौलाना शमाइल का जवाब ये था कि अल्लाह वाजिबुल वजूद और नेसेसरी बीइंग है, वो खुद से है। तो इस पर जावेद साहब का जवाब था कि अगर अल्लाह खुद से हो सकता है तो फिर ये यूनिवर्स और कायनात खुद से क्यों नहीं हो सकती है। तो जावेद साहब के साथ अल्लाह के वजूद पर जिस तरह सबके सामने ये डिबेट हुई और इसे पूरी दुनिया के लिए लाइव पब्लिश की गई, उसकी कैफियत ही कुछ ऐसी थी कि मौलाना शमाइल नदवी को उसमें फंसना ही था। हालांकि वो जावेद साहब को फंसाने निकले थे लेकिन खुद फंस गए। इसलिए मौलाना शमाइल शुरू में तो बहुत ही पूरे एतमादी के साथ ये दावा कर बैठे कि वो अल्लाह के वजूद पर आर्ग्यूमेंट देंगे और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट देंगे, दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, और साइंस के बजाय अक्ल और लॉजिक से साबित करेंगे कि अल्लाह का वजूद है। लेकिन उनकी मंतिकी इस्तिदलाल कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट को जावेद साहब ने ये कहकर रिफ्यूट कर दिया कि आप अल्लाह पर रुकने के बजाय एक कदम पहले कायनात पर रुक जाओ और मान लो कि कायनात खुद ही वाजिबुल वजूद यानी नेसेसरी बीइंग है। आखिर आप अल्लाह ही पर जाकर क्यों रुक जाते हैं। अगर आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि इस कायनात का बनाने वाला कौन है, तो फिर मैं भी आपसे पूछूंगा कि फिर अल्लाह को बनाने वाला कौन है, अल्लाह कैसे पैदा हुआ। मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना, क्यों नहीं पूछूंगा, कैसे बना। अब हम आते हैं मौलाना शमाइल नदवी के मुगालतों और फैलिसीज पर। मुफ्ती शमाइल नदवी का पहला मुगालता यानी फैलिसी। मुफ्ती साहब का ये कहना है कि इनका अल्लाह नॉन फिजिकल है, यानी गैर जिस्मानी है, जो जिस्म से पाक है। क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। चलिए देखते हैं कि इस बारे में अल्लाह ताला खुद अपने बारे में क्या फरमाता है। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशा। चैप्टर 5 माइदा आयत 64। और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं, उन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं और उनके इस कौल की वजह से उन पर लानत की गई, बल्कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। तर्जमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी। तथा यहूदियों ने कहा कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, उनके हाथ बांधे गए और उन पर लानत की गई उसके कारण जो उन्होंने कहा, बल्कि उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, वह जैसे चाहता है खर्च करता है। अजीजुल हाक उमारी। The Jews say, Allah's hand is tied up. Be their hands tied up, and be they accursed for what they uttered. Nay, both his hands are widely outstretched. He spends as he wills. Taqi Uddin Hilali and Mohsin Khan.
اس آیت میں اللہ نے خود فرما دیا کہ اس کے دو ہاتھ ہیں اور وہ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے نہیں بلکہ کھلے ہوئے ہیں۔ اگر جاوید صاحب کے سامنے یہ آیت پڑھی جائے تو مجھے یقین ہے کہ اس پر ان کا ریمارک کچھ اس طرح ہوگا، اگر اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے نہیں بلکہ کھلے ہوئے ہیں تو وہ فلسطین کے ہزاروں بچوں اور بوڑھوں کے قتل عام سے اسرائیل کو روکتا کیوں نہیں؟ آخر ایسے ہاتھ کس کام کے؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ بقول قرآن مجید یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ کے لیے آنکھ، چہرہ اور پنڈلی وغیرہ کا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ابھی میں انہیں نظر انداز کر کے اللہ کے عرش پر بات کروں گا۔ یہ آیت ملاحظہ کیجئے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، چیپٹر 11 ہود آیت 7۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ ترجمہ مولانا مودودی۔ اور وہی ہے جس نے آکاشوں تتھا دھرتی کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس سمے اس کا سنگھاسن پانی پر تھا۔ عزیز الحق عمری۔ He is the one who created the heavens and the earth in 6 days, while his throne was on water. Taqi Usmani. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو عرش کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عرش یعنی تخت اور گدی، یعنی وہ تخت اور گدی جس پر بادشاہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی اس آیت میں اللہ کے جس عرش کا ذکر ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نئے دور کے مسلم اپالوجسٹ حضرات اس آیت کا آخری ٹکڑا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا اس کی تفسیر اور تشریح کرنے میں عجیب عجیب گلاٹیاں مارتے ہیں، لیکن ان کی گلاٹیاں کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے خود اللہ کے عرش کی تفسیر اور شرح کر چکا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت ملاحظہ کیجیے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، چیپٹر 7 اعراف آیت 54۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ ترجمہ مولانا مودودی۔ یہاں مولانا مودودی نے ثم استوى علی العرش کا ترجمہ پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا کیا ہے، جبکہ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنے عرش پر بیٹھا۔ لیکن چونکہ اگر اللہ اپنے عرش پر بیٹھے گا تو اس سے اللہ کا فزیکل ہونا لازم آئے گا، اس لیے اس سے بچنے کے لیے مولانا مودودی نے عرش کا ترجمہ تخت سلطنت کیا اور استوا کا ترجمہ جلوہ فرما ہوا کیا۔ اب کوئی مودودی مرحوم سے پوچھے کہ حضرت یہ جلوہ فرمانا کیا ہوتا ہے؟ اصل میں مولانا مودودی نے یہاں معتزلی اور اشعری و ماتوریدی عقیدے کی پیروی کی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عرش یعنی تخت پر بیٹھنا انسانی صفت ہے اور اللہ کو انسانی صفت سے متصف کرنے پر اللہ کا ممکن الوجود یعنی کانٹینجنٹ ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ دیوبندیوں اور ندویوں کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے اس طرح کیا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں پھر قرار پکڑا عرش پر۔ اس ترجمے پر غور کیجئے، پھر قرار پکڑا عرش پر۔ حضرت یہ عرش پر قرار پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب تو یہ ہوا کہ عرش پر قرار پکڑنے سے پہلے اللہ بے قرار تھا اور اپنی بے قراری ختم کرنے کے لیے عرش پر قرار پکڑا، اور یہ قرار پکڑنا بھی کافی دلچسپ تعبیر ہے، قرار پکڑا۔ میرے بھائی قرار پانا ہوتا ہے نہ کہ قرار پکڑنا۔ اگر استوا کا ترجمہ قرار ہی کرنا ہے تو پھر ترجمہ اس طرح ہونا چاہیے، پھر عرش پر قرار پایا، اور یہ فتح محمد جالندھری کا ترجمہ ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ترجمہ ہے، بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دنوں میں پھر متمکن ہوا عرش پر۔ اور یہ مولانا محمد جناگڑھی کا ترجمہ ہے جو اہل حدیثوں اور سلفیوں کا ترجمان ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے پھر عرش پر قائم ہوا۔ اور یہ ہندی ترجمہ ہے، نسندیہ تمہارا پالن ہار وہ اللہ ہے جس نے آکاشوں تتھا دھرتی کو 6 دنوں میں بنایا پھر عرش سنگھاسن پر بلند ہوا۔ تو دیکھا آپ نے کہ ثم استوى علی العرش قرآنی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس چھوٹے سے جملے کے ترجمہ کرنے میں ہمارے علماء اسلام نے کیا کیا گلاٹیاں ماری ہیں۔ مودودی نے اس کا ترجمہ کیا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، محمود الحسن نے اس کا ترجمہ کیا
फिर करार पकड़ा अर्श पर। फतह मोहम्मद जालंधरी ने इसका तर्जमा किया। फिर अर्श पर जा ठहरा, डॉक्टर इसरार अहमद ने इसका तर्जमा किया। फिर मुतमक्किन हुआ अर्श पर, और मोहम्मद जूनागढ़ी ने इसका तर्जमा किया। फिर अर्श पर कायम हुआ, और अजीजुल हक उमरी ने इसका हिंदी तर्जमा किया। फिर अर्श पर बुलंद हुआ। उर्दू के इन भांत भांत के तर्जमों के बाद अब सुम्मस्तवा अलल अर्श का जरा अंग्रेजी तर्जमा देख लीजिए। Indeed, your Lord is Allah, who created the heavens and the earth in 6 days, then established himself on the throne, the clear Quran, and then established himself above the throne, Sahih International. And then he rose over the throne, Al-Hilali and Mohsin Khan, then mounted he the throne, Pickthall, then he positioned himself on the throne, Taqi Usmani. इन भांत भांत के तर्जुमों को देखकर यकीनन आप सोच में पड़ गए होंगे कि कुरान के एक लफ्ज इस्तवा का तर्जमा करने में इतना इख्तिलाफ क्यों है। इसका मुख्तसर जवाब मौलाना शमाइल नदवी के नॉन फिजिकल गॉड में छुपा हुआ है, क्योंकि मुसलमानों के 2-3 फिरकों को छोड़कर बाकी तमाम फिरकों का अकीदा है कि अल्लाह नॉन फिजिकल है, क्योंकि इन फिरकों के मुताबिक जो फिजिकल होगा वो अल्लाह नहीं हो सकता है। और अर्श और कुर्सी और तख्त पर बैठना ये जिस्मानी सिफात हैं, यानी फिजिकल एट्रीब्यूट्स। अगर अल्लाह के लिए अर्श पर बैठना या अर्श पर ठहरना वगैरह तस्लीम कर ली जाए तो फिर ये लाजिमन तस्लीम करनी पड़ेगी कि अल्लाह फिजिकल है और अल्लाह टाइम एंड स्पेस के अंदर है। इसीलिए 2-3 फिरकों को छोड़कर बाकी तमाम मुस्लिम फिरके इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम का अल्लाह गैर जिस्मानी और नॉन फिजिकल है। लेकिन परेशानी यह है कि इस्लाम में अल्लाह के गैर जिस्मानी यानी नॉन फिजिकल होने की बहस और अकीदा बहुत बाद में पैदा हुआ, जबकि कुरान इससे बहुत पहले नाजिल हो चुका था, और कुरान ने खुलकर अल्लाह के लिए जिस्मानी सिफात और फिजिकल एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया है। इसलिए इन फिरकों के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था और ना अब है कि वो कुरान के उन तमाम अल्फाज की तावील करें जिनसे अल्लाह के लिए जिस्मानी सिफात होना लाजिम आता है, जैसे अल्लाह के लिए हाथ या अल्लाह का अर्श पर बैठना वगैरह। आप सबके लिए खुशखबरी है कि हम बहुत जल्द कुरान मजीद की इन जैसी आयतों पर लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, जिसमें हम मुस्लिम उलमा के इन हीलों, तावीलों और बहानों का पर्दाफाश करेंगे। खैर, मुस्लिम उलमा सुम्मस्तवा अलल अर्श का जो भी तर्जमा व तफसीर करें, वह इस मखमसे से अपना पीछा हरगिज छुड़ा नहीं सकते हैं कि इस आयत से लाजिम आता है कि अल्लाह जिस्मानी और इंसानी सिफात से मुत्तसिफ है, यानी कुरान मजीद की रोशनी में अल्लाह फिजिकल है। वह इसलिए कि कुरान में सिर्फ यही एक जुमला सुम्मस्तवा अलल अर्श नहीं है, बल्कि इसकी तफसीर और तफसील कुरान की दूसरी आयतों में मौजूद है। जैसे ये आयत देखिए, वल मलकु अला अर्जाइहा व यहमिलु अर्शा रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया, चैप्टर 69 अल-हाक्का आयत 17। इस आयत में क़यामत के दिन की मंजर कशी की गई है कि क़यामत के दिन जमीन रिजा रिजा हो जाएगी और आसमान फट जाएगा। अब इसका तर्जमा मुलाहजा कीजिए। फरिश्ते उसके अतराफ व जवानिब में होंगे, उसके यानी आसमान के, और 8 फरिश्ते उस रोज तेरे रब का अर्श अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। तर्जमा मौलाना मौदूदी। उसके किनारों पर फरिश्ते होंगे, उसके यानी आसमानों के, उसके किनारों पर फरिश्ते होंगे, और तेरे परवरदिगार का अर्श उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी। और फरिश्ते उसके किनारों पर उतर आएंगे, और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस रोज 8 फरिश्ते अपने सरों पर उठाए हुए होंगे। फतह मोहम्मद जालंधरी। और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे, और तेरे रब के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। मौलाना वहीदुद्दीन खान। और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे तथा उस दिन आपके पालनहार का अर्श, सिंहासन, 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। मौलाना अजीजुल हक उमरी। And the angels will be on its borders. And on that day, the throne of your Lord will be carried above them by 8 angels, Taqi Usmani, and the angels will be on its sides. And 8 angels will, that day, bear the throne of your Lord above them, Al-Hilali and Mohsin Khan. इन दोनों आयतों का मतलब साफ है कि अल्लाह ने पहले आसमानों और जमीन को पैदा किया, और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। फिर अल्लाह उसके बाद अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ, या अपने अर्श पर इस्तिवा किया, या अपने अर्श पर बैठा, या अपने अर्श पर जलवा फरमा हुआ, या अपने अर्श पर जा ठहरा, या अपने अर्श पर बुलंद हुआ वगैरह।
پھر جب قیامت ہوگی اور جب زمین و آسمان سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا تو اس دن اللہ اپنے عرش پر براجمان ہوگا، جبکہ 8 فرشتے اللہ کے اس عرش کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام میں ان 8 فرشتوں کا ایک خاص مقام ہے، اور اسلامی کتابوں میں ان 8 فرشتوں کو حملۃ العرش کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ حملۃ العرش یعنی عرش کو اٹھا کر لے جانے والے۔ تو اسے جب آپ ویژولائز کرو گے تو آپ کے سامنے منظر اور پکچر کچھ اس طرح کا ہوگا۔ جب اللہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے فارغ ہوا تو اپنے عرش پر براجمان ہوا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، نیچے پانی ہے اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تیر رہا ہے۔ چونکہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر خود سے تیر رہا تھا، اس لیے اسے چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس آیت میں کسی فرشتے وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب کہ سب کچھ مٹ جائے گا، نہ آسمان بچے گا، نہ زمین اور نہ پانی، تب سوال پیدا ہوا کہ پھر اللہ کا عرش کہاں ہوگا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اس دن میرا عرش نہ پانی پر ہوگا اور نہ آسمان پر، بلکہ اس دن میرے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ واو، کیا منظر ہے! ذرا اسے دیکھیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ امیجن کیجئے کہ یہ عرش پر بیٹھا ہوا شخص اللہ ہے اور یہ 8 فرشتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اب یہ اگلی آیت ملاحظہ کیجئے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ چیپٹر 39 زمر آیت 75۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ ترجمہ مولانا مودودی۔ तथा आप फरिश्तों को अर्श सिंहासन के चारों ओर से उसे घेरे हुए देखेंगे। वे अपने पालनहार की पवित्रता गान कर रहे होंगे, उसकी प्रशंसा के साथ। आखिर तक मौलाना अजीजुल हक उमरी। And you will see the angels ringed around the throne proclaiming the purity of their Lord, along with his praise, and matters will stand settled between them rightfully, and it will be said, Praise belongs to Allah, the Lord of the worlds. Taqi Usmani. اس سے پہلی والی آیت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس آیت میں ایک نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ ان 8 فرشتوں کے علاوہ بے شمار اور ان گنت فرشتے اللہ کے عرش کو چاروں طرف سے گھیر کر ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور سب کی زبانوں پر اللہ کی تعریف اور بڑائی ہوگی، یعنی سب کی زبانوں پر اللہ کی جے جے ہوگی۔ اگلی آیت دیکھیے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ چیپٹر 40 غافر آیت 7۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ترجمہ فتح محمد جالندھری۔ जो फरिश्ते अर्श अर्थात सिंहासन को उठाए हुए हैं और जो उसके आसपास हैं, वे अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ उसकी पवित्रता बयान करते हैं तथा उस पर ईमान रखते हैं और उन लोगों के लिए क्षमा याचना करते हैं जो ईमान लाए। वे कहते हैं, ऐ हमारे पालनहार, तूने हर चीज को अपनी दया और ज्ञान से घेर रखा है, अतः उन लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने तौबा की और तेरे मार्ग का अनुसरण किया तथा उन्हें भड़कती हुई आग की यातना से बचा। मौलाना अजीजुल हक उमरी। Those who are bearing the throne and those who are around it pronounce the purity of your Lord along with his praise, and believe in him, and pray for the forgiveness of those who believe, saying, Our Lord, your mercy and knowledge comprehends everything. So forgive those who repent and follow your way, and save them from the punishment of the fire. Taqi Usmani. یہ کیا ہے؟ کیا یہ ساری تفصیلات اور گرافک ڈیٹیلز کسی غیر جسمانی اور نان فزیکل اللہ کی ہو سکتی ہیں؟ ان تمام ڈیٹیلز کو سامنے رکھنے پر اسلامی اللہ کے بارے میں ایسا منظر اور پکچر سامنے آتا ہے جیسا کہ پرانے زمانے میں بادشاہوں اور راجاؤں کے جشن محفل اور سفر کے تام جھام کا منظر ہوا کرتا تھا۔
کہ ذل الہی جہاں پناہ بادشاہ وقت اپنے لاؤ لشکر اور درباریوں کے جھرمٹ میں پوری آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ اپنے شاہی عرش یعنی شاہی تخت یعنی شاہی سواری پر جلوہ فرما ہے، جسے وفادار خادموں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ تخت کے چاروں طرف درباریوں کا ایک شور قیامت ہے جو جھوم جھوم کر بادشاہ کی جے جے کار اور زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ فضا میوزک اور موسیقی کے لہروں سے معطر اور خوشبودار ہے، جہاں بینڈ باجے والے اپنی دھنوں کے ذریعے بادشاہ کی شان و شوکت اور بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ واو، کیا منظر ہے! چونکہ یہ بحث بہت لمبی اور دلچسپ ہے، اس لیے اس پر کبھی بعد میں گفتگو کریں گے۔ ابھی ایک لطیفہ سن لیتے ہیں جسے علامہ شبلی نعمانی نے اپنی مشہور کتاب الغزالی کے صفحہ نمبر 145 میں بیان کیا ہے۔ واضح ہو کہ علامہ شبلی نعمانی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے روح رواں اور معمار ثانی تھے، جہاں سے مولانا شمائل ندوی فارغ ہوئے ہیں، اور یہ بھی جان لیجئے کہ مولانا شمائل ندوی ماتوریدی عقیدے کی پیروی کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اشعریوں و ماتوریدیوں کے نزدیک اسلام کا اللہ نہ تو اس کائنات سے متصل ہے اور نہ منفصل، یعنی اللہ نہ اس یونیورس سے کنیکٹڈ اور ملا ہوا ہے اور نہ اس یونیورس سے ڈسکنیکٹڈ اور جدا ہے، نہ وہ کائنات کے اندر یعنی انسائیڈ ہے اور نہ وہ کائنات سے باہر یعنی آؤٹ سائڈ ہے، نہ وہ جوہر ہے یعنی سبسٹینس یعنی وہ چیز جو اپنی ذات سے قائم ہو اور جگہ گھیرتی ہو، تو نہ وہ جوہر ہے یعنی سبسٹینس اور نہ وہ عرض ہے یعنی ایکسیڈنٹ یعنی وہ صفت جو کسی دوسری چیز کے سہارے قائم ہو، جیسے رنگ، یعنی بنا جوہر یعنی بنا سبسٹینس کے رنگ کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نہ جوہر ہے یعنی سبسٹینس اور نہ وہ عرض ہے یعنی ایکسیڈنٹ۔ اس کے بعد علامہ شبلی مرحوم لکھتے ہیں، لطیفہ، علامہ ابن تیمیہ بظاہر تشبیہ کے قائل تھے۔ تشبیہ یعنی اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دینا، جیسے یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے جس طرح کے انسانوں کا ہاتھ ہے۔ تو شبلی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ بظاہر تشبیہ کے قائل تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس عقیدے کی روح سے خدا کا ممکن الوجود ہونا لازم آتا ہے۔ ممکن الوجود یعنی کانٹینجنٹ ہونا، جسے مولانا شمائل نے بار بار دہرایا ہے۔ تو شبلی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ بظاہر تشبیہ کے قائل تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس عقیدے کی روح سے خدا کا ممکن الوجود ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ خدا اگر عرش پر رہتا ہے تو اس کے جسم ہوگا، جسم یعنی باڈی، اور جسم ہوگا تو ممکن الوجود ہوگا، حالانکہ خدا واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ، اور جسم ہوگا تو ممکن الوجود ہوگا، حالانکہ خدا واجب الوجود ہے۔ یعنی ممکن الوجود کو ایسے سمجھے کہ جس کا وجود جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ممکن الوجود ہوگی وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور جو واجب الوجود ہوگا یعنی نیسیسری بینگ وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ابن تیمیہ پر یہ اعتراض ہوا کہ اگر خدا عرش پر رہتا ہے تو اس کے جسم ہوگا، اور جسم ہوگا تو ممکن الوجود ہوگا، حالانکہ خدا واجب الوجود ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی ابن تیمیہ نے کہا، میرے عقیدے کے موافق خدا موجود تو ہوگا، گو ممکن الوجود ہی صحیح۔ تمہارے اعتقاد کے موافق تو وہ ممکن بھی نہیں رہتا بلکہ ناممکن اور محال بن جاتا ہے، یعنی امپاسبل، کیونکہ ایسی شے یعنی ایسی چیز جو ہر جگہ ہو اور کہیں نہ ہو، عالم سے خارج بھی نہ ہو اور عالم میں بھی نہ ہو، عالم یعنی دنیا، عالم سے خارج بھی نہ ہو اور عالم میں بھی نہ ہو، نہ متصل ہو نہ منفصل ہو، نہ ذو مکان یعنی جو نہ کسی مکان میں ہو یعنی اسپیس لیس، نہ ذو جہت یعنی جو نہ کسی ڈائریکشن میں ہو، سرے سے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ارتفاع النقیضین ہے اور ارتفاع النقیضین محال ہے۔ لو کر لو گل، ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔ تو یہ مولانا شمائل ندوی کی اس گلاٹی کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی جسے انہوں نے ڈیبیٹ میں مخمصے سے بچنے کے لیے ماری تھی، یعنی یہ کہ ان کا اللہ غیر جسمانی اور نان فزیکل ہے۔ ویسے آپ حضرات کامنٹ کر کے بتائیے کہ مفتی جی کا اللہ زندہ ہے یا مردہ؟ مفتی جی اپنے اللہ کو مردہ تو بول نہیں سکتے، انہیں اپنے اللہ کو زندہ بولنا اور ماننا ہی پڑے گا۔ تو یہ زندہ کیا ہے، فزیکل ہے یا نان فزیکل؟ قرآن میں بار بار اللہ کے لیے حیون کی صفت آئی ہے، حی، اور حی کا معنی ہے زندہ۔ مولانا شمائل کی دوسری فیلسی یا مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے وجود کو وحی یعنی ریویلیشن کے بجائے عقل اور لوجک سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ،
اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل، لاجک، ریزننگ، اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ عقل اور ریزننگ سے مراد کس کی عقل اور ریزننگ ہے؟ خدا کے وجود کو ماننے والوں کی عقل یا اسے نہ ماننے والوں کی عقل؟ کیونکہ دنیا کی کچھ عقل خدا کے وجود کو مانتی ہے اور کچھ عقل نہیں مانتی ہے، تو پھر کس عقل سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے؟ آپ تو اپنی عقل سے ثابت مانو گے کیونکہ آپ کی عقل میں خدا ہے، تو آپ تو اپنی عقل کی بات کریں گے نا، لیکن جاوید صاحب کی عقل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا ہے، تو پھر کس عقل کو معیار اور جج مانا جائے؟ یہ تو ویسے ہی ہوا کہ آپ کا ناچنا ڈانس اور جاوید صاحب کا ناچنا بھنگڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مفتی جی کے نزدیک عقل معیار ہے تو پھر وحی اور مذہب کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، کیونکہ اب تک مذہب اور وحی کی اہمیت اور ضرورت پر یہی بنیادی دلیل دی جاتی ہے کہ انسانی عقل ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی تو بار بار اسی حقیقت کو دہرائی ہے نا، کچھ نہیں تو کم سے کم علامہ اقبال ہی کو سن لیتے تھے۔ سنیے وہ کیا کہتے ہیں: ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو وحی اور مذہب کی ضرورت پر بنیادی دلیل یہی دی جاتی ہے کہ انسانی عقل ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ عقل ٹھوکر کھاتی ہے، عقل لغزش کرتی ہے۔ شیطان بھی عقل مند ہے، بلکہ مفتی شمائل ندوی سے لاکھوں گنا زیادہ عقل مند ہے، لیکن شیطان کی عقل نے اس کی رہبری نہیں کی۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی عقل مند تھے، لیکن اسلامی نیریٹو کے مطابق ان کی عقلوں نے انہیں ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا۔ تو پھر آخر مولانا شمائل نے کس بنیاد پر عقل کو معیار مانا؟ اصل میں مفتی جی مخمصے سے بچنے کے لیے پہلے سے تیاری کر کے آئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ سائنٹیفک آرگیومنٹ سے وہ اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری میں اسی عقل کا سہارا لیا جسے شروع سے لے کر آج تک پوری مسلم دنیا نے اپنے جوتوں کے نوک پر رکھا ہوا ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیے، وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک بات جان لیجئے جو قطعی ہے، یقینی ہے، وجود باری تعالیٰ کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہے، نہ کوئی سائنٹیفک دلیل موجود ہے۔ یہ دونوں کی نفی کر رہا ہوں کہ فلسفہ اگر وہ واقعتاً صحیح فلسفہ ہے، پیور فلسفی، جس میں عقل سے اور منطق سے بات ہو رہی ہو، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ دو میں سے ایک جگہ انسان پہنچے گا، یا ایگنوسٹسزم، یہ کچھ معلوم نہیں، کوئی حقیقت معلوم نہیں، ہم حقیقت جان ہی نہیں سکتے، تو یہ یا تو ہوگا ایگنوسٹسزم، لادریت، یا اسکیپٹسزم، ارتیابیت، شکوک و شبہات، بس یہاں تک کہ وہ شبہ اس میں بھی ہو جائے گا کہ ہم بھی ہیں یا نہیں۔ تو عقل خالص جو ہے، پیور فلسفی، میں نے عرض کیا، یا وہ لادریت کو جنم دیتی ہے اور یا وہ ارتیابیت کو جنم دیتی ہے، یا اسکیپٹسزم یا ایگنوسٹسزم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاز چل رہا اور جو ہے اس کا آپ کہیں کہ کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، خود بخود بن گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عام آدمی کو یہ دلیل جو ہے یہ کافی اپیل کرتی ہے کہ یقیناً یہ خلق جو ہے خالق کے وجود پر دلالت کرنے والی شے ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ خطرناک دلیل جو ہے اگلا قدم یہ بڑھاتی ہے عقل کہ اچھا اگر بغیر کسی کے پیدا کیے کوئی شے پیدا نہیں ہو سکتی، مان لیا ہم نے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ بتاؤ؟ پھر اللہ بھی بغیر پیدا کیے کرنے والے کے پیدا نہیں ہونا چاہیے، تو دلیل نے دلیل کو کاٹ دیا۔ یا تو اس کو بھی مانو، اگر تو دلیل کو اگر اس کو تسلیم کرتے ہو کہ کوئی ہستی کوئی شے بغیر کسی سانے کے، کسی پیدا کرنے والے کے، کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہو گیا جس کو تم مانتے ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں؟ دلیل آ کر یہاں کٹ گئی۔ کاسمولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، آنٹولوجیکل جتنے آرگومنٹس تھے کانٹ نے سب کا صفایا کر دیا کہ یہ خود منطق کے پیمانے پر پورے نہیں اترتی دلیلیں۔ تو سنا مفتی صاحب، آپ کی کانٹینجنسی آرگومنٹ جس پر آپ کو بڑا ناز تھا، اسے خود مسلم دانشور حضرات فالتو اور بیکار دلیل قرار دے کر ڈسٹ بن میں پہلے ہی سے پھینک دی ہے۔ مولانا شمائل کی تیسری بونگی یہ ہے کہ ان کے نزدیک اسرائیل کا وجود نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ اگر اسرائیل میں سوری معاف کیجیے گا، اسرائیل ڈزنٹ ایگزسٹ، آکیوپائڈ پیلسٹائن میں اگر تو مفتی جی کا یہ اسٹیٹمنٹ انہیں جیل کی ہوا کھلا سکتا ہے، کیونکہ مفتی جی بھارت کا ایک ناگرک ہے اور بھارتی سرکار نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور یہ مفتی جی کی کتنی مضحکہ خیز بات ہے
کہ ریاست اسرائیل کا وجود جو کہ UN اور بین الاقوامی قانون کے مطابق تقریباً 20,770 اسکوائر کلومیٹر زمین پر پھیلا ہوا ہے اور جس کے اتنے لمبے چوڑے وجود کو 165 ملکوں نے تسلیم کیا ہے، یعنی ملک اسرائیل کا وجود جو تقریباً 20,000 اسکوائر کلومیٹر زمین پر پھیلا ہوا ہے، اتنے بڑے وجود کو 165 ملکوں نے تسلیم کیا ہے، مانا ہے کہ ہاں اسرائیل کا وجود ہے۔ اس کے وجود کو تو مفتی جی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ کا وجود جو کہ مفتی جی کے مطابق اس کائنات اور یونیورس میں کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے مطابق اللہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے، تو مفتی جی کے اللہ کا وجود اس یونیورس میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے ماننے اور منوانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک ایسا وجود جسے لوگ اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھ رہے ہیں اور جس کے وجود کو 165 ملکوں نے تسلیم کیے اور 165 ملکوں نے گواہی دی ہے کہ ہاں اس کا وجود ہے، اسے کلم کلا لوگوں کے سامنے جھٹلانا اور ایک ایسا وجود جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے اسے منوانے کے لیے ڈیبیٹ کرنا، اس طرح کی بہکی باتیں وہی شخص کر سکتا ہے جس کی عقل اس کی کھوپڑی کے بجائے کہیں اور ہو۔ واقعی مولانا شمائل ندوی کا یہ بہت زوردار لطیفہ تھا۔ اب آخر میں ہم بات کریں گے مولانا شمائل کی سب سے زیادہ دلچسپ بونگی پر۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہبی کتابوں میں یعنی قرآن میں ڈائناسور کو تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ میتھمیٹک کی کتابوں میں ڈائناسور تلاش کرنا۔ کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو سب علم ہے۔ ان کو کسی کو ڈائناسور ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے، افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کی کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا۔ سننے میں مفتی صاحب کا یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بہت اچھا لگا اور اسی لیے اس پر مفتی صاحب کے مریدوں نے دیر تک تالیاں بجائیں، لیکن یہ ایک مفتی صاحب کا اسلامی فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ واہ مفتی صاحب، آپ کی مذہبی کتابیں ڈائناسور کا ذکر کرنے سے تو شرماتی ہیں، لیکن قرآن مجید کھلم کھلا گدھوں، کتوں اور سوروں کا ذکر بڑے فخر سے کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے 3 بار کتوں کا ذکر کیا ہے، 5 بار گدھوں کا ذکر کیا ہے، 5 بار سوروں کا ذکر کیا ہے اور ایک بار مکھی اور مچھر کا ذکر کیا ہے، تو ایک بار ذرا ڈائناسور کا بھی ذکر کر دیتے۔ اگر قرآن میں کتوں، گدھوں، سوروں، مکھی، مکڑی اور مچھر وغیرہ کا ذکر نہ بھی ہوتا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کے بجائے اگر قرآن میں صرف ایک بار ڈائناسور کا ذکر ہو جاتا تو یہ قیامت تک سب پر حجت قائم ہو جاتی کہ قرآن کسی انسانی کلام نہیں بلکہ آسمانی کلام ہے۔ ذرا سوچو کہ آج مفتی جی اور ان جیسے ہزاروں مفتی اور مولوی حضرات اچھل کر قرآن سے باریکیاں نکال کر دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں مکڑی کے گھر کا ذکر آیا ہے، اس میں یہ سائنس ہے، قرآن میں زیتون کا ذکر ہے اور اس میں یہ فائدے ہیں، دیکھو ہمارے قرآن میں تو کتوں کا بیان ہے اور کتے بہت وفادار ہوتے ہیں، دیکھو قرآن نے گدھوں اور سوروں کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی ہے اور ان جانوروں کو بھی اپنی پاک صورتوں اور آیتوں میں جگہ دی ہے وغیرہ۔ تو ذرا سوچو کہ اگر قرآن میں ڈائناسور کا ذکر آ جاتا تو پوری دنیا کے لیے کتنا بڑا تہلکہ ہوتا۔ خیر، تو خدا کے وجود پر ہوئی ڈیبیٹ پر ہماری یہ چوتھی ویڈیو ہے اور اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو بند کر رہے ہیں۔ اگر اس بارے میں آپ حضرات مزید کچھ جاننا اور سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ کر کے بتائیے اور ہمیں بتائیے کہ کیا مفتی شمائل ندوی نے واقعی اللہ کے وجود پر کوئی ٹھوس دلیل دی ہے یا انہوں نے اس پر صرف گارگل کیا ہے۔